السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ دوستوں کا بیحد مشکور ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کومنٹ بھی کرتے ہیں اور جدید دور کے مواصلاتی ذرائع ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہماری بات ہو جاتی ہے، آپ کے کومنٹس، آپ کی رائے جو میرے تک پہنچتی ہے میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ، تو آپس میں جو تھاٹ ہیں وہ ایکسچینج ہوتی ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، تو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ آج کا جو موضوع ہے وہی کل کی جو شیخ رشید صاحب کے ٹویٹ سے ایک سیاسی ہلچل کہیں اسے یا سیاسی بحث کہیں چھڑی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ معلومات ملی ہیں اور میں کچھ اپنی رائے بھی رکھوں گا اس کے اوپر۔ وہ اس طرح ہے کہ ان کے کچھ جو ٹرولز ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہماری آئی ایس آئی سے میٹنگ ہو رہی ہے، آئی ایس آئی کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اپنے ہی کیے ہوئے پراپوگنڈے کے دام میں آ چکے ہیں، اب وہ فیس سیونگ کے لیے یہ سارا نیریٹو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کبھی آئی ایس آئی سے میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کس سے۔ ان کی یہ ڈومین نہیں ہے، آپ کی جب بھی بات ہوگی تو وہ سیاسی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ہوگا کہ کچھ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو میڈیا کے مدبر مانے جاتے ہیں، دانشور مانے جاتے ہیں، وہ لوگ، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، پاسبل ہے کچھ بیوروکریٹس بھی ہوں، کچھ بڑے سیاسی عناصر ہوتے ہیں، وہ میڈیشن کرتے ہیں، میڈیشن کر کے تو دونوں پارٹیز کے درمیان مذاکرات کروا رہے ہیں، تو وہ بیک ڈور پہ ساری جماعتوں کے آپس میں چلتے رہتے ہیں۔ اب عمران صاحب کس طرح اپنے دام میں پھنس گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے کسی بھی سیاسی پارٹی ہو یا بیوروکریٹس ہوں، ان کو تو انہوں نے بخشا نہیں ہے، کسی کو کون سا نام دیا، نیوٹرلز کا، جنور کا، ایکس وائی، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی مختلف ناموں سے پکار کے اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے اس نیریٹو سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے مشکل ہے۔ انہی کا جو سوشل میڈیا ہے ان کے اوپر پھر انگلیاں اٹھائے گا کہ آپ تو کہہ رہے تھے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ایکس وائی ہیں، اب ان سے مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں؟ تو اس یعنی ہرزہ خود کی ہرزہ سرائی سے بچنے کے لیے وہ اپنے سوشل میڈیا کو ایک نیا چورن دے رہے ہیں کہ جی ہمارے فلاں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، صرف جو نعرے لگائے گئے ہیں نا، ادھر اوتھ لیا، ادھر پمفلٹ بانٹے، آج لانگ مارچ تو کل لانگ مارچ، یہ حکومت گئی تو وہ آئی۔ ملک کی جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں، جو اندرونی خلفشار ہیں، وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم لانگ مارچ کریں یا دوسری ایک چلتی ہوئی حکومت کو ہم گھر بھیج دیں۔ یعنی اس طرح کہ ملک سیاسی مشکلات سے دوچار ہے، طالبان کا بہت بڑا ایشو جو سوات میں سامنے آیا ہے، ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے آپ ایک نیا تھریٹ کھڑا کریں کہ جی لانگ مارچ کریں اور جتھا بازی کے ذریعے حکومت کو گرا کر ایک نئی روایت پاکستانی سیاست کے اندر ڈالیں۔ عمران خان صاحب نے پاکستانی سیاست اب سے پہلے کبھی بھی جھوٹے پروپیگنڈے کی محتاج نہیں تھی۔ یہ نیا جو طرز ہے اس کا انٹروڈکشن کرانے والے بھی ہماری سیاست میں عمران خان صاحب ہی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا بہت چھوٹے پیمانے پر سیاسی پارٹیاں اپنا نظریہ رکھتی ہیں عوام کے سامنے، اور اس نظریے کے اوپر سارے کا سارا بیانیہ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو واضح ہو، کوئی پالیسی نہیں ہے جو واضح ہو، صرف نعرے ہیں۔ اب صبح اور نعرہ ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے، صبح ایک ویلن کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا ویلن ہوتا ہے۔ اب ایک ویلن کریٹ کر کے اس کے اوپر ہرزہ سرائی کی جاتی ہے اور یہی ان کا بیانیہ ہے، جبکہ سیاست بیان کی محتاج ہوتی ہے، سیاست بیانیے کی محتاج ہوتی ہے، چالیں چلی جاتی ہیں اس میں، اور ہمیشہ یہ ایک کون سی سوسائٹی کہلاتی ہے؟ آرگومنٹل سوسائٹی، یعنی بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ سیاست میں جمہوری عمل کو لانے کے لیے
بات چیت کرنے سے، ٹیبل ٹاک سے مسائل حل کیے جاتے ہیں، نہ کہ جلسے جلوسوں اور سڑکوں پر روز نت نئے جھوٹ سے۔ ہاں، عوام تک بیانیہ پہنچانے کا ذریعہ جلسے جلوس ہی ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات جو اہم اور کرنے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی الیکشن جیتا ہے اور 6 سیٹیں اب دوبارہ جیت لی ہیں۔ اب 6 سیٹیں جیتنے یا الیکشن جیتنے یا 2/3 میجورٹی لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پاکستان میں نیا پاکستان ایجاد کر لیا ہے، دریافت کر لیا ہے، کہیں پھنسا ہوا تھا آپ نکال کے لے کے آ گئے ہیں اور اب آپ جو مرضی آپ کا دل کرے گا کریں گے۔ یہ یعنی ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا بھائی، یہ بنیادی اصولوں، علمی، منطقی اور سیاسی جمہوری بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک ملک جس میں 1 لاکھ عوام رہتے ہیں، مثلا 51,000 نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا اور باقی کی 49,000 لوگوں نے پی ڈی ایم کو ووٹ دے دیا، تو اب باقی کے جو 49,000 لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ اس ملک کے باشندے ہیں۔ آپ ان کو جب آپ حکمران بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو وہ بھی آپ ہی کے نیچے عوام ہیں، ان کے مسائل بھی اسی طرح کے ہیں جو ایک پی ٹی آئی کے کسی ورکر یا رکن کے ہیں، ان کو بھی آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے جیسے آپ نے پی ٹی آئی والوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لکیر کھینچ لیں کہ یہ مخالف بیانیے والا ہے، اسے پارکوں میں، سڑکوں میں، گاڑی میں، بس میں، روڈز کے اوپر ذلیل کرنا شروع کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے جی چوروں کا ساتھ دیا ہے یا دیا تھا۔ مخالف بیانیہ ہی سیاست کا اصل حقیقت ہے۔ جمہوری سیاست کے اندر اگر آپ کے ہاں مخالف بیانیہ نہیں ہے تو وہ جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ کوریا والا، چائنا والا سسٹم تو ہو سکتا ہے، ایران والا سسٹم تو ہو سکتا ہے، لیکن جمہوری سیاست کے اندر مخالف بیانیہ ہی جمہوریت کی جو حسن ہے وہ ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اب وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اب جب بات وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب ان کو پارلیمنٹ میں جانا ناگزیر ہے، جانا پڑے گا۔ لانگ مارچ ان حالات میں کم از کم ملک، ریاست کسی صورت پر افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات کہ جتھا بازی کے ذریعے اگر آپ آج کسی گورنمنٹ کو چلتا کریں گے، معزول کر دیں گے اپنے جتھوں کے ذریعے اور سمجھے حملہ آور ہو کے، تو یہ جمہوریت کے اندر ایسی روایت بھی کہیں نہیں ملتی۔ پاکستان میں ایک نئی روایت آپ قائم کر دیں گے اور پھر نیکسٹ یہ ایک ایسا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک روایت بن جائے گی۔ کوئی بھی آدمی جس کے 4 لوگ جس کے فالوور ہیں وہ چلا جائے گا اور جا کے دھرنا دے دے گا یا لانگ مارچ کرے گا یا اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا، تو کیا پولیس، آرمی، رینجرز، ایف سی ان لوگوں کو گولیاں مارا کریں گے یا ڈنڈے برسایا کریں گے یا جیسے آپ نے ٹی ایل پی والوں کے ساتھ کیا وہ کام کیا کریں گے؟ اپنے دور میں تو آپ سے دھرنا تک برداشت نہیں ہوا، تو دوسروں کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں چڑھائی کر کے حکومت لے لوں گا۔ یہ بھی ایک ویری اسٹرینج چیز ہے، بہت عجیب سی منطق ہے، بہت عجیب سوچ ہے، بہت عجیب طرز عمل ہے جس کو آپ اختیار کرنے جا رہے ہیں یا جس کا آپ سوچ رہے ہیں یا جس کی آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے منفی پروپیگنڈاز ہیں، انہیں ختم کر کے اب بھی وقت ہے آپ اپنے ٹرولز کو واپس لائیں، جمہوری دھارے کے اندر لے کے آئیں، خود بھی آئیں اور انہیں بھی لے کے آئیں تاکہ ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو، ان لوگوں تک، پاکستان کی عوام تک جمہوریت کے ثمرات پہنچیں۔ جس سیاست کو آپ نے گالی بنا دیا ہے وہ سیاست ملکی معاملات میں کے درست کرنے، سیاسی، سماجی، معاشی معاملات کو حل کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے جو باقی دنیا میں کر رہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جتنے ممالک میں ان میں جمہوری سسٹم ہے، اسی طرح چل رہا ہے، ووٹنگ کے ذریعے ہی لوگ آتے ہیں، ان کے لوگ بڑے آسودہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہو سکتی تھی، پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے اس میں کہ ہمیں جمہوری ثمرات تک پہنچنے دیا ہی نہیں گیا۔ وہ جمہوریت کا جو اصل پھل ہے اس کا ذائقہ ہی نہیں ہماری عوام نے آج تک چکھا۔ ہمارے عوام کو کبھی کسی مذہبی آدمی نے کسی نعرے کے اوپر لگا کے رکھا، کبھی کسی نے
اسلام دین نافذ کرنے کے لیے، کسی نے جہاد کے اوپر، کسی نے نیا پاکستان، کسی نے پرانا پاکستان، کسی نے سب سے پہلے پاکستان. جمہوریت اور سیاست کی بات آج تک کسی نے نہیں کی. کلیکٹیو وزڈم جمہوریت کا حسن ہے، اور اسی کو لے کر کوئی بھی کنٹری اس دور میں آگے بڑھتا ہے، اسی سے مسائل کا حل بھی نکلتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنا ٹرو ڈیموکریسی کا جو رول ہے اس کو ادا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.